الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرو، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلم ہو، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ، جب، کنتم، تھے تم، اعداء، دشمن، فألف، پس اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، پہلے الگ الگ ترجمہ اس کا دیکھ لیں پھر اکٹھا کرتا ہوں، علی پر، شفا کنارہ، حفرہ گھڑا، من النار آگ کا، وکنتم، اور تھے تم، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم، پس تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک بات کل رہ گئی تھی شان نزول کی حوالے سے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اس آیت کا شان نزول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج، ان کے درمیان میں لڑائی رہا کرتی تھی، تو اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرانی باتیں چھڑ پڑیں، تو جب پرانی باتوں کا آپس میں تذکرہ ہوا تو پھر ایک دوسرے پر ان دونوں کو غصہ آ گیا اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے یہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، کیسے تم اب انکار کرتے ہو، یعنی یہاں پر کفر سے مراد لڑائی ہے، جیسا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، تو یہاں پر کفر سے مراد یعنی اس جب شان نزول کو ہم لیتے ہیں تو پھر اس وقت مراد کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد جو ہے کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، تو وہاں پر بھی آپ نے کفارن لفظ استعمال کیا آپس کی لڑائی کے لیے۔ تو اب اگلی جو آیات آج کی پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ درس اصل میں اس لیے دیا جا رہا ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی آپ کے سامنے، کہ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے شکوک و شبہات آئیں گے، اعتراضات آئیں گے، وہ اسلام کے بارے میں تمہارے خلاف، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر شکوک ڈالیں گے، تو تم نے ان کے شکوک کا شکار نہیں ہونا۔ اس کی ایک میں نے وجہ یہ بتا دی تھی کہ کس طرح تم یعنی شکوک و شبہات سے بچ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا بندہ تلاوت کرے، اس کو پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید اس چیز کی طرف درس دیا کہ جو بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اور اس کے
فوائد کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیات کے اندر بیان کیا ہے، تو یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اور عبادات کا جو ہے بنیادی لب لباب خلاصہ بھی یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا تھا مجھے وصیت کر دیں، تو آپ نے اسی چیز کی وصیت کی، اور کئی ایسی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو خاص طور پر اپنے کہ جب بھی کوئی وصیت کرتے تھے اس کے اندر رکھتے تھے۔ اور عرب کے علماء کے اندر ایک خاص طور پہ یہ چیز دیکھی کہ ہمارے اندر تو اس چیز کا بہت فقدان ہے مجھ سمیت۔ وہ کیا ہے، اپنے ہر درس کے اندر سب سے پہلے یا عباد اللہ اتقوا اللہ، یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر اگلے وہ اپنا جو بھی مضمون انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ آگے مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر درس، ہر واعظ، ہر نصیحت کے اندر اس چیز کو کہ لازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ مقصود ان کا صرف کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس درس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، جو اگلی بات اب ہم کرنے لگیں اس سے پہلے اپنے ذہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان رکھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر اس انداز کے اندر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ حسب استطاعت جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے حتی الامکان انسان کو ڈر اور خوف رکھنا چاہیے، اور یہ تمام عبادات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ بے شمار بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بندے کو اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا، مسئلہ بھی پوچھ لیا ہوتا ہے، مسئلے کے باوجود بندے کو اطمینان نہیں آ رہا ہوتا، اس کے اندر پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو وہاں سے تو مجھے اجازت مل گئی ہے کہ چلو میرا عذر ہے، بہانہ یا میری بیماری ہے، تکلیف ہے، اب اس کے اندر میں دیکھوں کہ کیا میں کتنی استطاعت رکھتا ہوں کہ پہلے حکم پر عمل کرنے کے بارے میں کتنی میرے اندر طاقت میں رکھ سکتا ہوں، اتنا وہ بندہ کرے۔ تو حسب استطاعت انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ اپنی پوری کوشش صرف کر دے، طاقت لگا دے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا، حالانکہ موت کا نہ مجھے علم ہے، نہ آپ کو علم ہے، اور نہ کسی کے اختیار کے اندر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ تم اسلام کی حالت میں مرو؟ مقصود یہ ہے کہ تم ہر وقت وہ نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مطیع اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو، کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو پھر اسلام کی حالت میں ہی جاؤ۔ اور پھر کچھ اعمال کی طرف ہمیں نشاندہی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اب اس کو جنت میں داخلے میں صرف موت ہی رکاوٹ اور کوئی چیز نہیں ہے، جو نماز کے بعد بندہ دعا پڑھ لیتا، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار کے اندر ایک دعا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو مقصود کیا ہے کہ ایسے اعمال بندہ اختیار کرے کہ جن کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، یا پھر آپ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیں گے، تو وہ اعمال انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ اور یہاں پر ایک طرف اشارہ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ انسان کو اختیار کس چیز پر ہے؟ اپنی زندگی پر۔ موت پر تو اختیار کسی کو نہیں ہے، لیکن زندگی پر اختیار ہے۔ تو زندگی کے اندر انسان جتنی محنت کر سکتا ہے، جتنے اعمال کر سکتا ہے، وہ انسان خیر کے اعمال، نیکی کے اعمال کر لے۔ کیوں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہوگا، علم نافع چھوڑ کر گیا ہوگا، ولد صالح چھوڑ کے گیا ہوگا، پھر تو اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی انسان نے نہیں ترک کیا تو پھر پیچھے اس کو کچھ بھی پہنچنے والا نہیں، وہ اس کی اپنی زندگی کے اندر جو اس نے کیا تھا بس وہی چیز اس کو ملے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید ایک اور چیز کا ذکر کیا جس کے ساتھ ہم اختلافات اور وہ شکوک و شبہات سے، فتنوں کے شکار سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ۔ پیچھے بھی یہ بات آئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح کہ بندہ کسی کھائی کے اندر گرا ہوا ہو
تو اب ظاہر کھائی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ اوپر سے رسی پھینکی جائے اور وہ بندہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر آ جائے۔ اگر وہ رسی کو نہیں پکڑتا تو وہ کھائی سے نکل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھ لو گمراہی کی کھائی کے اندر پھینکا ہوا ہے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف رسی بھی پھینک دی ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی رسی، کہ جو بندہ اب اس رسی کو تھام لے گا، پکڑ لے گا، وہ اپنے آپ کو اس گڑھے سے بچا لے گا، وہ اس رسی سے پکڑ کر باہر نکل آئے گا۔ جو رسی کو نہیں پکڑے گا وہ اسی گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر ہی رہے گا۔ اور یہی چیز نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی بیان کیا، صحیح مسلم کی روایتیں موجود ہیں اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال بھی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد وہ قرآن کریم ہے، حبل اللہ سے مراد اللہ، وہ کیا قرآن کریم ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور پھر جہاں پر بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی قرآن کریم کا لفظ آتا ہے وہاں پر صرف قرآن مراد نہیں ہوتا، حدیث بھی مراد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نازل کی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جمیعاً اکٹھے ہو کر۔ اب کیوں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھ لیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ کفر کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے، تبغونہا عوجا، ٹیڑھ پن کجیاں تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ کام نہیں کرنے، تم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو کر تم نے اس کو پکڑ لینا ہے، ولا تفرقوا، اور آپس میں جدا جدا نہیں ہو جانے۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو یہ تو ہو کے رہے گی، اب اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مراد نہیں ہے کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائے گی، ایک جنت کے اندر جائے گی، اب میں 72 کے اندر شامل ہو جاؤں، نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا نا، آپ نے 73 جماعتیں 73 فرقے بتلا دیے۔ فرقہ اصل میں کس کو کہتے ہیں یہ چیز سمجھ لیں، جماعت اور فرقہ، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الجماع ما وافق الحق وان كنت وحدک، جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو حق کے مطابق ہو، اگرچہ آپ اکیلے ہیں وہ آپ جماعت ہی کہلائیں گے۔ حالانکہ جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی افراد، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، یہ جماعت کہلانی چاہیے نا، ایک بندہ جماعت تو نہیں کہلاتا، لیکن کیا ہے؟ حق کے مطابق ہے تو وہ اکیلا ہی جماعت، اس کے اوپر لفظ جماعت اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ امت استعمال کیا، امت ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ کیونکہ حق پر اکیلے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان اکیلے کو ہی ایک امت قرار دے دیا۔ تو جماعت کا مطلب وہ ہوتا ہے جو حق کے مطابق زندگی گزارے، حق پر موجود ہو، اور جو حق کو چھوڑ دے گا وہ کس پہ چلا جائے گا؟ تفرقے میں، فرقے کے اندر۔ ہم فرقہ واریت کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں جی؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت اس کو نہیں کہتے۔ فرقہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ فرقہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ جائے۔ اب وہ ہٹنے والا چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، شیعہ ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ نام اپنا کوئی بھی رکھ لے، وہ حق پر موجود نہیں ہے، قرآن پر حدیث پر موجود نہیں ہے، وہ چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، فرقہ ہے، وہ الگ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ پڑھیں گے اب ہمارے دوروں کے اندر تو مطلب یہ نام ہے نا، پہلے کیا ہے؟ معتزلہ، جہمیہ، اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو چند ان کے آپ کو اختلافات ملیں گے، کسی نے کیا رائے اختیار کی، علیحدہ ہو گئے، وہ ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا۔ تو مطلوب کیا ہے؟ فرقہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے جو حق کو چھوڑ دے گا، جو بھی حق کو چھوڑ دے گا وہ جماعت سے نکل گیا، وہ فرقے کے اندر چلا گیا۔ تو ولا تفرقوا سے مراد کیا ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ اب مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم آپس میں ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آج کے دور کو سمجھ لیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن کوئی بھی اپنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے امام کو نہیں چھوڑتا، اس کے قول کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی رائے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے قیاس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے اجتہاد کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنے امام کی رائے کو ہی مقدم رکھوں گا، قرآن اور حدیث کو بعد میں رکھوں گا۔ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ جماعت کے اوپر آ سکتے ہیں؟ سب نعرے لگاتے ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں،
اس کی ایک عالم ہے، انہوں نے بڑی اچھی ایک صورت کھینچی نا وہ ہے تو واللہ علم حقیقت ہے یا انہوں نے ایک تصویر کھینچی، وہ کہتے ہیں سارے لوگ اکٹھے، انہوں نے کہا جی اتفاق کر لیتے ہیں، آپس میں اتحاد کر لیتے، کیا آپس میں الگ الگ ہم رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں اس نے کہا کیا نام ہے عیسائی نے کہ جی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو، تسلیم کر لو، میرا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس نے کہا بھائی پھر میرا اور تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ قادیانی آیا، اس نے کہا جی تم یہ مان لو کہ جی نبی علیہ السلام کے بعد ہو سکتا ہے۔ سب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہے، قرآن کی آیات احادیث واضح صریح ہے۔ وہ کہتا ہے پھر میرا بھی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب پیچھے یہ 4 مسالک مثالیں رہ گئے، ٹھیک ہے، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث۔ اب شیعوں نے کہا جی آپ ہمارے اماموں کو جو ہے نا، جو امام ہیں، جو ہم 12 امام تسلیم کرتے ہیں، یا پھر جس طرح ہم نے ان کو مقام عزت دی ہے آپ اسی طرح ان کو مقام دے دیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام اور سب اس سے نیچے۔ اس نے کہا پھر میرا بھی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، میں بھی جا رہا ہوں۔ چلو پھر پیچھے بریلوی رہا، بریلوی نے کہا چلو بھائی میرا آپ کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو جو ہے نا نور مان لو، بشر کا انکار کرو، تم کہو کہ نبی علیہ السلام نور ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کی آیت بیٹھی ہے، دیوبندی نے بھی کہا، اہل حدیث نے بھی کہا، قرآن کی آیات موجود ہے۔ کہتا ہے یار میرا اور آپ کا بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، میں بھی جا رہا ہوں۔ رات ہو گئی، کہتے ہیں یعنی بحث چلتے چلتے رات ہو گئی، سو گئے۔ اب پیچھے دیوبندی اور اہل حدیث رہ گئے، یعنی حنفی اور اہل حدیث۔ صبح فجر ہوئی، اب ادھر امام نے ادھر کیا نام ہے مؤذن نے تکبیر کہی، نماز کے لیے اقامت ہوئی، ادھر امام نے نماز شروع کی، پیچھے حنفی نے جو ہے نا وہ نیت باندھ لی سنت فجر پڑھنے کی۔ اہل حدیث نے اس کو روکا، وہ کہتا ہے یار میں اسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں رہتا، تم ہر بات میں ٹوکو گے۔ اب تم نے کہہ رہا یہاں پر نماز نہیں تمہاری ہوتی، میرا تمہارے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مجھے جینے نہیں دو گے، تم کہو گے یہ عمل درست نہیں ہے تمہارا، یہ عمل درست نہیں تمہارا عمل۔ تو اب یہ حقیقت بھی اگر ہم دیکھیں تو حقیقت بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ ہم اپنی وہ جس پر ہم نے بنیادیں رکھی ہوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن اور حدیث پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اتحاد بھی کر لیں، اتفاق بھی کر لیں، پھر یہ ہوائیں بھی چلتی ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن اصل چیز پر کوئی نہیں آتا۔ پھر ایک سب سے بڑا دھوکہ کیا دیا جاتا ہے، جی کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ جب بھائی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو پھر مانو بھی نا اسی کتاب کو، اسی رسول کو مان لو، بات ہی ختم ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کتابیں بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک ہے، آپس میں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو جب اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر اختلاف کیوں کر رہے ہیں، پھر جھگڑے کس بات کے ہیں؟ تو مقصود کیا ہے کہ ہم نے یہ جھوٹا نعرہ بھی لگانا ہے، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں بھی دینی ہے کہ جی میرا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں ہم ایک ہی ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی ان کتاب قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں۔ یہ تو صرف نہیں ہوا نا، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ اگر تم واقعی اتحاد کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ کس کی طرف، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی الاسلام کی اطاعت کی جائے گی، اور وہاں پر پھر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری ہے اس پر ہم آ جاتے ہیں، تو فرمایا یصدون عنک صدودا، آپ سے یہ روکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا صرف ایک اس جھوٹی غلط فہمیوں کے اندر اور خوش فہمیوں کے اندر رہتے ہیں کہ جی آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، اتفاق۔ ایک ہی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی، وہ کیا ہے، حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور پھر آپس کی جو تفرقے بازی جس طرح یعنی یہود و نصارہ وہ آپس میں اختلافات کے اندر بٹ گئے تھے، ہم نے پھر اختلافات کے اندر نہیں بٹنا۔ اور فرمایا پھر آگے اللہ رب العالمین نے اوس اور خزرج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں پہلے دشمن تھے، اب آپس میں بھائی کیسے بن گئے ہو، ایک دوسرے کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تم قتل کرنے پر آمادہ ہوتے تھے، آج تم ایک دوسرے کے بھائی بنے پڑے ہو، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہو، ایک دوسرے سے پیار اور الفت محبت کرتے ہو۔
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا یہ اے نبی آپ نے نہیں کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے الفت ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر دنیا میں جو کچھ موجود ہے سارے خزانے آپ خرچ کر کے کہیں کہ دو دلوں کو میں آپس میں ملا دوں، اللہ کہتے ہیں کبھی بھی ملا نہیں سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے الفت ڈالی، اور ایسی الفت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان میں ڈالی کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اگر کسی کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، وہ ہم غل ان کے سینوں سے کھینچ کر نکال دیں گے، پھر ہم ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے۔ اول تو ہمارا عقیدہ کسی کے خلاف ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وہ کھینچ کر پھر ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہ الفتیں اور پیار محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی گمراہی پر تم موجود تھے۔ یہ جو آپس کی لڑائی جھگڑا، تمہارا قتل و غارت، یہ کیا تھا؟ تمہارا یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور تم اسلام پر آ چکے ہو، تو اب اسلام پر آنے کے بعد اب یہ کام نہیں کر لو۔ نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا نا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو تعصب کی طرف، عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو جاہلیت کی پکار کرتا ہے۔ یہ چیزیں صحابہ کرام کے دلوں سے آپ علیہ السلام نے ایسی اکھیڑ کر نکال دی کہ یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرہ، یہ ساری ذہنوں سے نکل گئی کہ جی ہمارا ایک خاص گروپ ہو، یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں۔ نہیں، آپ نے سب کو ایسی آپس میں ملا دیا کہ اب دیکھیں نا وہ جو مواخات قائم کی اب کس کے درمیان ہے؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں۔ اور پھر وہ جو مثالیں وہاں پر تاریخ کے اندر ملتی ہیں ہمیں، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بندہ تیار ہے، تو دو بیویاں جاؤ جون سی دیکھو آپ کو پسند وہ میں چھوڑوں گا، اس سے آپ نکاح کر لیں، یہ میرا باغ ہے آپ اس میں سے لے لیں حصہ، یہ میرا مکان ہے، سب کچھ دینے کے لیے وہ جو تیار ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ نے نہیں کچھ کیا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب دلوں کے اندر محبت اور الفت جب تک پیدا نہیں کریں گے، یاد رکھیں ہم اسی طرح اختلافات کے اندر رہیں گے، یہ اختلافات ہمارے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو جب تک ہم تھام کے رکھیں گے، انشاءاللہ فرقہ واریت سے، تعصب سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں پھر فرقہ واریت، چاہے میں نہ بھی کہوں میں فرقہ واریت کے اندر چلا گیا ہوں، میں فرقے کے اندر چلا گیا ہوں، کیونکہ میں نے حق کو چھوڑ دیا، حق کو ترک کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تمہارے لیے کھول کر اس لیے بیان کیے، یعنی اوس اور خزرج کا واقعہ یہ اس لیے تمہارے سامنے رکھا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم بھی ہدایت پا سکو۔ یعنی اتنی لڑائی شاید ہماری نہ ہو جتنی کہ ان کی لڑائیاں تھیں، تو اللہ کہتے ہیں جب وہ لڑائیاں آپس میں ختم کر سکتے ہیں، وہ سارے معاملات، وہ جاہلیت والی طرز زندگی ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بھی اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ اور یہ صرف کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کے ساتھ۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔